بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے متعلق پہلا عقیدہ مکمل ہوا، اب دوسرا عقیدہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ دوسرا عقیدہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور اسماء میں یکتا ہے، کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کل جہاں کا خالق و مالک ہے۔ اس عقیدے پر بھی دو قرآن مجید کی آیت پیش کروں گا اور دو حدیث مبارک پیش کروں گا۔ قرآن مجید کی پہلی آیت دلیل کے طور پر سورۃ الاخلاص ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس آیت میں بھی صاف بیان ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری آیت سورۃ الفاطر آیت نمبر 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ساری مخلوق محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب آتے ہیں حدیث مبارک کی طرف دلیل کے طور پر۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جس سے میں ہدایت دوں۔ اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الذنب اعظم؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔